علیکم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج اتحاد المسلمین اور امام کونسل کے بلانے پر نوجوان اورنگ آباد اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہوئی ہے۔ میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم سمندر کی بات مت کرنا، تم سمندر کی بات مت کرنا، تیر و خنجر کی بات مت کرنا، میری آنکھوں سے خون برسے گا 6 دسمبر کی بات مت کرنا۔ نوجوان ساتھیوں، ابھی پوری تفصیلی گفتگو مولانا نے کہا، میں چند باتیں آپ کو بتاتا چلوں کہ 450 سال پہلے یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ 1949 ہندوستان کی سب سے بڑی سیکولرزم جماعت یعنی کہ کانگریس کے زمانے میں 1949 کے اندر اس مسجد کو نماز کو پابندی کر دی گئی۔ اس کے بعد چوری سے یہاں پر مورتیاں رکھی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر شیلا نیاز کیا گیا اور حد تو یہاں تک ہو گئی کہ 6 دسمبر 1992 کو اسی سیکولرزم جماعت جو ہندوستان کے اندر سب سے بڑی سیکولرزم کا دعویٰ کرتی ہے، کانگریس کے زمانے میں 6 دسمبر 1992 حد کر دی گئی نوجوانوں کہ بابری مسجد کو جے سیا رام کے نعروں سے شہید کر دیا گیا۔ جس بابری مسجد کو اللہ کے بندوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کی صداؤں سے ہی تعمیر کیا تھا، اسی مسجد کے ونے کٹیار، موہن اشوک سنگل، اڈوانی، اما بھارتی، یہ لوگوں نے لوگوں کو ورغلا کر 3 لاکھ جنونی کارسیوکوں کو ساتھ میں لے کر ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو، یہ نعرے لگا کر اس بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ نوجوان ساتھیوں، یہ سارے کے سارے کام جو مسجد کے اندر نماز بند کر دی گئی کانگریس کے زمانے میں، مورتیاں رکھی گئی کانگریس کے زمانے میں، مسجد کو تالا لگایا گیا کانگریس کے زمانے میں، یہاں تک کہ مسجد کو شہید کر دیا گیا کانگریس کے زمانے میں۔ ہم ہندوستان کی عدلیہ پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ جب ہندوستان آزاد ہوا، بابا صاحب امبیڈکر نے جو قانون اور گھٹنا بنائی، اس کے اندر صاف طور پر لکھا گیا کہ 1947 کے اندر 1947 کے وقت جس جگہ کی جو حیثیت تھی، جو مسجد مسجد تھی، جو مندر مندر تھا، جو چرچ تھا، جو گرودوارا تھا، وہ اپنی حالت میں رہے گا 1947 سے تک، اس کے پہلے کا نہیں۔ تو یہ اس کے بعد کی بات دیکھا جائے گا تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 1947 کے اندر یہ مسجد تھی، یہاں پر نماز ہوا کرتی تھی۔ 1949 میں یہاں پر نماز کو بند کر دیا گیا۔ تو اگر اس تاریخ کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ کے اندر بھی اگر اس معاملے کو دیکھا جائے اور اس قانون کو دیکھا جائے تو جیت انشاءاللہ یقیناً ہماری ہوگی اور بابری مسجد اسی جگہ پر انشاءاللہ تعمیر ہوگی۔ ابھی یہاں پر جب میرے قائد ڈاکٹر عبدالغفار قادری نے کہا اور مولانا نے اذان کا اعلان کیا تو پولیس والے پریشان ہو گئے، کیا ہے یہ اذان کیوں دی جا رہی ہے؟ ارے عقل کے اندھو،
یہ اذان اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو فلاح و بہبود اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور یہاں پر بھلائی کا کام ہو رہا ہے، یہاں پر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہے، یہ اس کے لیے اذان دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اذان مت دیجیے، اذان مت دیجیے، لیکن میرے قائد نے کہا کہ جاؤ میرے اوپر کیس داخل کرو۔ یہ عبدالغفار قادری کے الفاظ ہیں۔ میرے قائد نے کہا اور نوجوانوں نے اورنگ آباد نے ان کے حکم کی تعمیل کی، اور آپ نے دیکھا کہ اذان دے دی گئی۔ ارے جب وہ 360 خداؤں کو ماننے والے ایک جگہ پر متحد ہوتے ہیں اور بابری مسجد کو شہید کر دیتے ہیں، جس طرح آج میرے قائد نے کہا کہ اذان تو اورنگ آباد کے نوجوانوں نے ان کی بات کو لبیک کہا اور اذان دے دی، انشاءاللہ یہ جب تک دنیا قائم رہے گی اور جب تک بابری مسجد بن نہیں جائے گی تب تک 6 دسمبر کو ہر روز اسی جگہ پر اذان دی جائے گی انشاءاللہ۔ اور جس طریقے سے ان کے 360 خدا کو ماننے والے متحد ہوا، بابری مسجد کو ڈھا دیا گیا، اگر ہمارے قائدین جیسا آج اذان دینے کا آرڈر دیا گیا، جس دن بھی ہم کو یہ آرڈر دیا جائے گا کہ جاؤ مسلمان متحد ہو جائے تھی سب پلائی ہوئی دیوار کی طرح، اور متحد ہو کر بابری مسجد کو بنوانے کے لیے جہاں پر سیمنٹ اور ریتی کے اندر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، انشاءاللہ ہندوستان کا نوجوان اپنا خون ڈال کر بابری مسجد کو تعمیر کرے گا۔ وقت کا انتظار کیجئے انشاءاللہ، وقت کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ فیصلہ بھی ہماری ہی طرف سے آئے گا، اور اگر نہیں بھی آیا تو جس دن میرے قائد جو ہمارے علماء دین ہے، ہمارے اکابر ملت ہے، سر جوڑ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ ایک دن، اور جس دن بھی ہم سے کہیں گے کہ مسلمانوں تیار ہو جاؤ قربانی کے لیے، تو ہندوستان کا ہر نوجوان یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو نوجوان ساتھیوں، ہم انشاءاللہ یہ بابری مسجد کو اسی جگہ پر اور وہیں پر یہ بابری مسجد کا قرض ہے ہمارے اوپر، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اگر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہماری زندگی میں اگر یہ بابری مسجد کا یہ قرض نہیں اتار سکے تو ہماری آنے والی نسلوں کو یہ کہہ کر جائیں گے کہ تم زندگی میں تم پر بھی قرض ہے، اگر ہم نہ رہے ہماری آنے والی نسلیں اس قرض کو اتارنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنے پیروں کے نقوش، یہ قافلہ یہ نوجوانوں کا یہاں پر جمگھٹا اس بات کی ثبوت ہے کہ ہمارا اورنگ آباد کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے۔ تو جاتے جاتے چھوڑ جاؤ اپنے پیروں کے نقوش، آنے والے قافلوں کے رہنما بن کے چلو۔ تو قافلہ اس کے بعد بھی آنے والا انشاءاللہ بابری مسجد کو تعمیر کر کے جائیں گے۔ تو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ شکریہ، خدا حافظ۔